بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے بڑے مذہب عماد الحسن آزاد فاروقی صاحب کی اس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اور اس سے پہلے ہم عیسائیت اور یہودیت کا جو ہے وہ موضوع پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم جس مذہب کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسلام۔ اس کتاب میں اسلام جو ہے وہ صفحہ نمبر 323 سے جو ہے وہ اس موضوع کا آغاز ہو رہا ہے، تو آغاز کرتے ہیں۔ اسلام کا نام لیتے ہی ہمارے ذہن میں نہ صرف ایک مخصوص مذہب بلکہ ایک مخصوص تمدن، مخصوص طرز معاشرت اور ایک مخصوص تہذیب کی تصویر آ جاتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مذہب اور تمدن و تہذیب کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو کچھ ایسا غلط نہ ہوگا کہ کسی بھی مخصوص تمدن و تہذیب کو جو چیز معنویت عطا کرتی ہے یا دوسرے الفاظ میں اس کے لیے مابعد الطبیعیاتی بنیادیں فراہم کرتی ہے، وہ اس تہذیب کے نمائندہ مذہبی تصورات ہی ہوتے ہیں۔ یہ بات ہندوستانی تہذیب پر بھی اسی طرح صادق آتی ہے جس طرح قدیم چینی، آشوری، بابلی یا مصری تہذیب پر، بلکہ بسا اوقات تاریخ کے نگار خانے میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کسی تمدن و تہذیب کے اجزائے ترکیبی میں ابتداً کوئی مرکزی مذہبی روایت شامل نہ ہو سکی تو پھر اس کو بعد میں ایک بھرپور تمدن بننے کے لیے کسی مذہبی رنگ کی تحریک کا سہارا لینا پڑا ہے جو اس خلا کو پر کر سکے اور اس تمدن کو اپنی خود مختار بنیادوں پر کھڑا ہونے میں مدد دے سکے۔ اس کی مثال قدیم تاریخ میں رومی تمدن اور جدید دور میں یورپ کی مادی تہذیب ہے۔ اول ذکر میں شہنشاہ کی پرستش کے مسلک نے اور ثانی ذکر میں وطنیت یعنی نیشنلزم کی نیم مذہبی تحریک نے تہذیبی نظام کے سانچے میں مذہب کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر بھی تاریخ عالم پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید کسی مذہبی روایت نے کسی مخصوص تہذیب کے خد و خال اور رنگ روپ متعین کرنے میں اتنا نمایاں اور مرکزی کردار نہیں ادا کیا جتنا مذہب اسلام نے اسلامی تہذیب و تمدن کو متعین کرنے میں۔ اس حقیقت کے سامنے آنے سے جہاں تہذیب عالم کے جھرمٹ میں اسلامی تہذیب کی مخصوص نوعیت واضح ہوتی ہے، وہاں مذہب عالم کے درمیان اسلام کی انفرادیت متعین کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ اپنے بنیادی تصورات کے لحاظ سے مذاہب عالم کے طالب علم کے لیے اسلام سامی مذاہب کی اس روایت سے تعلق رکھتا ہے جس میں تاریخی عوامل کے تحت ایرانی عناصر بھی شامل ہو کر اس کا جزو لا ینفک بن چکے تھے۔ جہاں تک اسلام کے سامی روایت سے متعلق ہونے کا تصور ہے، خود قرآن پاک میں اس بات پر انتہائی زور دیا گیا ہے اور اسلام کو دین ابراہیمی اور پیغمبران بنی اسرائیل کی لائی ہوئی ہدایت کے مطابق بتایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اگر ان پہلے پیغمبروں کے پیرووں یا یہود و نصارہ اور اسلامی تعلیمات میں کچھ اختلاف نظر آتا ہے تو قرآنی نقطہ نظر کے مطابق وہ یہود و نصارہ کی بعد کی تحریفات اور بدعات کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ جیسا کہ یہودیت سے متعلق باب کی ابتدا میں ہم سامی روایت کے مرکزی تصور توحید اور اس سے متعلق مخصوص تصور الہ سے بحث کر چکے ہیں، اسلام ان تصورات کو اپنے مذہبی نظام میں مرکزی مقام عطا کرنے کے لحاظ سے سامی روایت کا سچا وارث نظر آتا ہے۔ البتہ جیسا کہ ہم نے اس بحث کے دوران بھی ذکر کیا تھا، سامی روایت سے متعلق تینوں مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام اپنی روایت کے مشترک ورثہ سے متعلق رہتے ہوئے اپنا انفرادی رنگ بھی رکھتے ہیں اور مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے ایک دوسرے سے الگ نظر آتے ہیں۔ مثلا اسلام کے اپنے مخصوص تصور الہ ہی کو لے لیجئے۔ اگر یہودیت اور عیسائیت کی طرح اسلام کے تصور الہ میں بھی توحید کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، عیسائیت میں تثلیث کے عقیدہ کا مفہوم تین الگ الگ خداؤں پر ایمان سمجھنا ایک غلط فہمی ہوگی، جیسا کہ ہم نے عیسائیت سے متعلق باب میں اس مذہب کی مستند کتابوں کے حوالے سے واضح کیا ہے۔ لیکن عیسائیت سے قطع نظر جہاں اسلامی تصور الہ سے اس کا فرق بہت نمایاں ہے، خود یہودیت کے مقابلے میں اسلامی تصور کئی پہلوؤں سے مختلف ہے۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ یہودیوں کے مقدس صحیفوں یعنی عہد نامہ قدیم میں توحید کو خدا تعالیٰ کی سب سے بنیادی صفت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ہم نے یہودیت سے متعلق باب میں مختلف مثالوں کے ذریعے یہ بات ثابت کیا ہے کہ عہد نامہ قدیم میں بیان کردہ تصور الہ کے اندر انسانی خصوصیات و صفات سے مشابہت اور خدا تعالیٰ کے جسمانی تصور یعنی تشبیہ و تجسیم کے عناصر بہت قوی ہیں۔ اس کے برخلاف قرآن پاک میں توحید فی الذات کے ساتھ
توحید فی الصفات کا بھی بھرپور اہتمام رکھا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں خدا تعالیٰ کی اپنی ذات میں یکتائی اور انفرادیت پر زور دینے کے ساتھ ساتھ اگرچہ اس کی شخصیت کا ایک مکمل تصور پیش کرنے کے لیے ایسی صفات کا بیان بھی ناگزیر تھا جن کا پرتو انسانوں میں بھی نظر آ سکتا ہے، لیکن قرآن پاک نے مختلف مقامات پر خدا تعالیٰ کے ہر اعتبار سے اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی یگانہ اور منفرد ہونے پر اس طرح اصرار کیا ہے کہ تمام صفات الہی اپنی نوعیت میں انسانی یا جسمانی صفات سے مختلف قرار پاتی ہیں، اگرچہ اپنے ظاہری مفہوم کے اعتبار سے وہ انسانی فہم و احساس کے لیے ایسی تصویر پیش کر دیتی ہیں جو اس کی عبادت و محبت کا مقصود بن سکے۔ اسلامی تصور الہ یہودی تصور سے باوجود بہت کچھ مشترک رکھنے کے اس لحاظ سے بھی مختلف ہے کہ یہودیت میں خدا تعالیٰ کی رحمت و ہدایت، توجہ و تعلق نیز اس کی انسانوں کے کام آنے والی تمام خصوصیات بنی اسرائیل کے لحاظ سے مخصوص ہیں، جو کہ ایک نسلی بنیاد پر قائم جماعت تھی۔ یہودی روایت میں خدا تعالیٰ کا عہد من حیث الجماعت بنی اسرائیل سے تھا، جس میں دوسرے بنی نوع انسان نہیں شریک تھے۔ اسلامی تصور الہ میں خدا تعالیٰ کی رحمت و ہدایت اور فائدہ پہنچانے والی صفات تمام انسانوں اور بہت سی خصوصیات تمام مخلوقات کے لیے عام ہیں۔ قرآن پاک میں نجات و ہدایت کا وعدہ نسلی یا جغرافیائی اعتبار سے کسی مخصوص قوم یا جماعت سے نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی شرط کے ساتھ تمام بنی نوع انسان کو محیط ہے۔ دوسری طرف یہودیت کے برخلاف جہاں عہد خداوندی، نجات، جزا و سزا وغیرہ اجتماعی حیثیت سے بنی اسرائیل کی پوری قوم کے لیے ہے، اسلام میں خدا تعالیٰ کا عہد ہر انسان سے انفرادی حیثیت سے ہے، اس لیے اس کی نجات، جزا یا سزا بھی انفرادی حیثیت سے ہوگی۔ یہ آخری نقطہ یعنی قرآن پاک اور اسلام کی نظر میں ہر انسان کا انفرادی طور پر اخلاقی ذمہ داری کا حامل ہونا نہایت اہم ہے۔ در حقیقت قرآن پاک نے توحید کے ساتھ انسان کی بحیثیت ایک باشعور فرد کے اخلاقی ذمہ داری اور اس کے لازمی تتمہ کے طور پر آخرت کے تصور پر جہاں انسان اس اخلاقی ذمہ داری کے اچھے یا برے نتائج سے جنت یا جہنم کی صورت میں دوچار ہوگا، انتہائی زور دیا ہے اور اس کو اپنے فکری نظام کے مرکزی عناصر میں جگہ دی ہے۔ اس کے برخلاف جب ہم یہودی روایت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو صاف نظر آتا ہے کہ نہ صرف توریت میں بلکہ اس کے بعد کی کتابوں میں بھی ایک عرصہ تک آخرت یا مرنے کے بعد کسی زندگی کا کوئی واضح تصور نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا خدا تعالیٰ سے عہد اسی دنیا میں اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی وفادار قوم بنا کر رکھنے کا تھا، اور اس کی جزا یا سزا قومی عروج یا زوال کی شکل میں ان کو اسی دنیا میں ملنے والی تھی۔ البتہ غالباً بابل کی اسیری اور اس کے بعد ایران کی محکومی کے ایک طویل دور کے نتیجے میں ہم یہودیوں میں حیات بعد الموت اور آخرت سے متعلق معروف تصورات کو ابھرتا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور خیال گزرتا ہے کہ شاید یہ زرتشتی روایت کے اثرات ہوں گے جس میں آخرت کا تصور نہایت واضح تھا۔ عیسائیت میں جو سامی روایت کے ساتھ ایرانی اثرات کے امتزاج کے بعد ظہور میں آئیں، آخرت کا مطلب بنیادی اعتبار سے خدائی حکومت کا قیام تھا، جہاں خدا تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے قریب تمام اقتدار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ودیت ہوگا، جس میں عیسائی مومنین بھی شریک رہیں گے، اور یہ لوگ برسر اقتدار رہتے ہوئے بدعقیدہ لوگوں اور کافروں کو ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ سنا سکیں گے۔ اس طرح یہودی اور عیسائی دونوں سامی روایتوں کے پس منظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس دنیا میں انسان کی بحیثیت فرد اخلاقی ذمہ داری کا احساس اور اس کے نتیجے میں آخرت میں ہمیشہ کے لیے انفرادی جزا یا سزا کا تصور اسلامی روایت کی ایک امتیازی خصوصیت معلوم ہوتی ہے۔ اس تصور نے اسلام کے اپنے مخصوص تصور توحید کے ساتھ نہ صرف یہ کہ مذہب اسلام کے اپنے مخصوص طرز کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا، بلکہ اسلامی تہذیب و تمدن کے ارتقاء پر بھی اپنے گہرے اثرات ڈالے۔ چنانچہ اسلامی شریعت کا بھرپور نظام، جس نے بعد کی فقہی نشو و نما کے نتیجہ میں زندگی کے تقریباً تمام پہلوؤں اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی ہر تفصیل کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس سے تہذیب اسلامی کے تمام گوشے کم و بیش متاثر ہوئے ہیں، انسان کی انفرادی اخلاقی ذمہ داری ہی کے تصور پر قائم ہے۔ عربی لفظ اسلام جس مادے سے نکلا ہے اس کے معنوں میں خود سپردگی، اطاعت، فرما برداری، تسلیم و رضا کے مفہوم شامل ہیں۔ قرآن شریف میں یہ لفظ اپنی مختلف شکلوں میں
ان معنوں میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ جب سورۃ البقرہ کی آیات 111 اور 112 میں یہود و نصارہ کے اس دعوے کے مقابلے میں کہ جنت میں صرف ان کی امتوں ہی کے لوگ داخل ہو سکیں گے، قرآن پاک یہ اعلان کرتا ہے بلا ما اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، نہیں بلکہ جو کوئی بھی خدا کے سامنے اپنے کو مکمل طور سے جھکا دے اور وہ نیک کام کرنے والا ہو تو اس کا انعام اپنے رب کے پاس پائے گا۔ یا جب اسی صورت کی آیت 131 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن پاک کہتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور دیکھو جب اس کے رب نے کہا میرا مطیع ہو جا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ساری دنیاؤں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ یا جب بدوؤں کے اسلام لانے کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ الحجرات آیت نمبر 14 میں قرآن پاک کا یہ قول ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اہل بادیہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، کہہ دو نہیں تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ ہاں یہ کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے۔ تو ان آیات اور ان جیسی دوسری آیات میں اسلام کا لفظ اسی اطاعت اور خود سپردگی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ اطاعت اور تسلیم و رضا جو ایک داخلی رویے کا نام ہے، در حقیقت اسی انفرادی اخلاقی ذمہ داری کے قبول کرنے کا اعلان ہے جس کی طرف ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں۔ اس طرح اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی انسان اس پورے نظام اخلاقیات اور مجموعہ قوانین پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو شریعت اسلامی میں شامل ہیں اور جو قرآن پاک اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و عمل سے مستنبط اور ان پر مبنی ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی مرضی و منشا کے ترجمان ہے۔ اب یہ اسلامی شریعت کی خصوصیت ہے کہ اس کا دائرہ اثر صرف عبادات تک محدود نہ رہ کر خاندانی اور سماجی زندگی سے گزرتے ہوئے تہذیب و تمدن کے مختلف میدانوں تک پھیلا ہوا ہے۔ بنیادی عقائد اور تعلیمات۔ مذہب اسلام کے بنیادی اور مرکزی تصور توحید کے سلسلے میں ہم اوپر مختصراً کچھ ذکر کر چکے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ باوجود مختلف مباحث پر محیط ہونے کے اگر قرآن پاک کا کوئی ایک مرکزی موضوع کہا جا سکتا ہے تو وہ توحید ہی ہے۔ وہ کائنات میں فطرت کے مختلف مظاہر کا ذکر کر کے ان سے خدا کی قدرت اور حکومت پر استدلال ہو یا انسان کی اپنی ذات میں اس کے جسم و ذہن کے پیچیدہ نظام کے حوالے سے خدا تعالیٰ کی صنائی کے محاسن اور احسانات کا تذکرہ ہو، زمانہ قدیم کی مختلف اقوام اور ان کے پیغمبروں کی تاریخ دہرا کر خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین عروج و زوال کا بیان ہو، یا عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کفار مکہ اور منافقین کی نافرمانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آئندہ اسی دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے ذلت اور عذاب علیم کی بشارت ہو، یا پھر براہ راست خدا تعالیٰ کی مختلف صفات کو واضح کیا گیا ہو۔ ان سبھی مباحث اور اس طرح کے دوسرے موضوعات کا مقصد خدا تعالیٰ کی ہستی، اس کی اہم صفات کے تصور، اس کی خلاقیت، ربوبیت، حکومت و اقتدار، حکمت و صنائی اور یوم حساب یعنی آخرت میں اس کی جزا و سزا پر مکمل قدرت کو ذہن نشین کرانا ہے۔ اس طرح یہ سبھی مباحث خدا تعالیٰ کی یکتائی اور اس کے بلا شرکت غیر کائنات کا مالک، حکمراں، فاعل مطلق اور معبود حقیقی ہونے کی طرف متوجہ کرتے ہیں جو کہ اصل توحید کا مطلوب و مقصود ہے۔ ایسی آیات جن کا موضوع انسانی معاملات کے متعلق براہ راست ہدایت و احکامات ہوں، یعنی فقہی نوعیت کی آیات کی تعداد قرآن پاک میں مجموعی اعتبار سے بہت کم ہے۔ اس لحاظ سے قرآن پاک کے پیش کردہ مذہبی فکر میں توحید کی مرکزی نوعیت خود بہت واضح ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کا اقرار کرنے والے بنیادی کلمے یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کا نصف اول توحید کے واضح اعلان پر ہی مبنی ہے۔ چنانچہ اسلامی عقائد میں سر فہرست توحید کے قلبی و قولی اقرار یعنی دل سے توحید کو ماننے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو ہی رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ قرآن پاک کہیں بھی منطقی یا فلسفیانہ نوعیت کے دلائل سے خدا تعالیٰ کا وجود خالص عقلی بنیادوں پر ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف خدا تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں قرآن پاک یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ اس کے وجود کا احساس انسانی روح میں فطری طور پر پوشیدہ ہے، البتہ
غفلت اور نفسانیت کی وجہ سے وہ احساس مدھم پڑ چکا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کائنات میں خدا کی قدرت کی مختلف نشانیوں کی طرف انسان کو متوجہ کر کے اس کی روح میں دبے ہوئے فطری احساس کو جگانا چاہتا ہے، جو اگر ایک مرتبہ بیدار ہو جائے تو انسان خود بخود اپنی طبع سلیم کے تقاضے سے خدا کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور اس کو کسی طرف کے فلسفیانہ اور منطقی دلائل کی حاجت نہیں ہوگی، جو یوں بھی ایک عام آدمی کی فہم سے بالا تر ہوتے ہیں۔ اس طرح قرآن پاک میں پیش کردہ مثالوں اور دلیلوں کے مخاطب انسان کی منطقی فہم اور عقل محض سے زیادہ اس کے قلب اور روح ہیں، جن کی بیداری ایمان اور یقین کا سبب بنتی ہے، جبکہ کسی بات کو منطقی طور پر ثابت کر کے زیادہ سے زیادہ وقتی طور پر مخاطب کو خاموش کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح اس کے قلب اور روح کو نہیں جیتا جا سکتا۔ قرآن پاک کے اس نظریہ کا کہ خدا کی ہستی کا اقرار روح انسانی کی فطری پکار ہے، سب سے واضح اظہار سورۃ الاعراف کی آیت 172 میں ملتا ہے، جس میں عالم غیب میں اجتماعی طور پر انسانی ارواح اور خدا تعالیٰ کے بیچ کیے گئے ایک میثاق کا ذکر ہے، جس کی روح سے ہر انسان کی روح نے ازل میں ہی خدا تعالیٰ کی ربوبیت اور اپنی بندگی کا اقرار کر لیا تھا۔ چنانچہ مذکورہ بالا آیات میں قرآن پاک کہتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدْهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ، اور جب تمہارے رب نے بنی آدم کے صلب سے ان کی اولادوں کو نکالا اور ان کو ان کی جانوں پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس وقت سب نے کہا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، ایسا اس لیے تھا کہ تم قیامت کے روز کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی کچھ خبر ہی نہ تھی۔ اس تصور کے ساتھ قرآن پاک اپنے دلائل و نظائر میں تمام کارخانہ قدرت اور خود ذات انسانی کو بحیثیت نشان راہ اور شواہد کے استعمال کرتا ہے، جو ایک طرف تو ہستی خداوندی کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے انسانی روح میں اس کے پوشیدہ احساس کو جگاتے ہیں، اور دوسری طرف تمام فطرت اور انسان کے ذات الہی پر مکمل انحصار اور مطیع و محکوم ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ قرآنی تصور میں انسان کو خواب غفلت سے جگانے اور خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کی ذمہ داری جن ہستیوں کو سونپی جاتی رہی، وہ پیغمبران گرامی علیہ السلام کی ذات تھی، جنہوں نے اپنی قوموں یا مختلف ادوار میں کسی ایک ہی قوم کو نفسانیت اور غیر اللہ سے منہ موڑ کر خدا تعالیٰ سے تعلق استوار کرنے کی تلقین کی، اور اس دنیا میں انسانوں کے لیے خدا تعالیٰ کی منشا و مرضی کو واضح کیا۔ یہ برگزیدہ اشخاص جو منصب نبوت اور رسالت کے لیے انسانوں میں سے ہی منتخب کیے جاتے تھے، اپنی سیرت و کردار کے لحاظ سے اپنے ہم قوموں کے لیے مثالی نمونہ ہوتے تھے۔ خدا تعالیٰ کی منشا و مرضی جو آسمانی کتابوں یا پیغام الہی کی شکل میں ان کے پاس آتی تھی، بذریعہ وحی ان تک پہنچتی تھی، جس کی شکلیں مختلف ہو سکتی تھیں۔ کبھی یہ وحی خدا کی طرف سے براہ راست گفتگو کی شکل میں بھی ہو سکتی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، کبھی پیغمبر کے دل پر القاء کی شکل میں ہوتی تھی، اور کبھی کسی فرشتہ یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ بھی، جیسا کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مذکور ہے۔ قرآن پاک میں براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اور بذریعہ الروح یعنی نزول وحی کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ قرآنی تصور نبوت اور رسالت کی خصوصیت ہے کہ اس نے وحی آسمانی اور ہدایت الہی کا فیضان کسی ایک قوم یا جغرافیائی خطہ سے محسوس نہ کرتے ہوئے اس کو تمام بنی نوع انسان کے لیے عام قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک اس عقیدہ پر اصرار کرتا ہے کہ اسلام لانے والے حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے علاوہ ان سے پہلے آئے ہوئے پیغمبروں کی رسالت کو بھی خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں آئے ہوں تسلیم کریں، اور جو آسمانی کتابیں ان پر نازل ہوئی ہیں ان کی حقانیت کا اقرار کریں، کیونکہ قرآنی تصور کے مطابق یہ ایک ہی پیغام حق توحید الہی اور عمل صالح کی دعوت تھی، جس کے لیے مختلف جگہوں اور زمانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوتے رہے۔ اس سلسلے میں کئی انبیاء علیہ السلام اور 4 آسمانی کتابوں کی قرآن شریف میں نام کے ساتھ تصریح موجود ہے، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اور آسمانی صحیفوں کے وجود کو اصلی حیثیت سے اجمالی طور پر مان لیا گیا ہے۔ جہاں تک دوسرے مذاہب کی موجودہ روایات اور اسلامی تعلیمات میں اختلاف کا مسئلہ ہے، تو اس کو تحریف
کے تصور کے ذریعہ سمجھایا گیا ہے، جیسا کہ سامی مذاہب سے اسلام کے اختلاف کے سلسلے میں ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ دین حق کی، جو کہ ہر زمانے میں پیغمبروں کے ذریعے آتا رہا، آخری صورت شریعت اسلامی کی شکل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآنی تصور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اسی لیے خصوصی اہمیت حاصل ہے، اور اسی لیے اس کا اظہار نہ صرف پچھلی امتوں کے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و شریعت کی قبولیت پر اصرار، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ختم نبوت کے عقیدہ کی صورت میں ہوا۔ توحید و رسالت کے علاوہ بنیادی اسلامی عقائد میں آخرت کا تصور بھی شامل ہے۔ اس تصور کے انسان کی انفرادی اخلاقی ذمہ داری سے تعلق اور دنیوی اعمال کی جنت یا جہنم کی صورت میں جزا و سزا کے سلسلے میں ہم اوپر روشنی ڈال چکے ہیں۔ اخلاقی ذمہ داری کا لازمی نتیجہ ہونے کے علاوہ آخرت کا عقیدہ انسان کے مرنے کے بعد ایک دوسری اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا تصور پیش کر کے اس کے لیے اس قید خانہ آب و گل سے آزادی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ تصور انسان کے سامنے حیات ابدی کا ایک ایسا افق روشن کر دیتا ہے جو بیک چشم زدن اس کو ایک فانی مجبور اور عارضی مخلوق سے لافانی مقدر کا حامل اور عناصر قدرت کی گرفت سے آزاد ایک ابدی مخلوق بنا دیتا ہے۔ انسانی روح کے لیے جو اپنے آپ کو اس دنیا میں محصور و مجبور دیکھتی ہے، آخرت کا عقیدہ ایک ایسا زندگی پرور تصور ہو سکتا ہے جو اس کا نصب العین بن کر اس کی دنیاوی زندگی کو معنی و مقصد سے آراستہ کر سکتا ہے، اور حیات عرضی کے مد و جزر میں اس کے لیے ایک مضبوط لنگر کا کام دے سکتا ہے۔ دوسری طرف اس دنیا کے اعمال کی جزا و سزا کے آخرت سے متعلق کر دیے جانے کی وجہ سے خود اس دنیاوی زندگی کے مادی اعمال و افعال کو ایک ابدی جوہد حاصل ہو جاتی ہے، جس میں خدا کی مرضی کے مطابق کیے گئے اعمال، ہاں وہ کتنے ہی مادی اور دنیاوی نوعیت کے کیوں نہ ہوں، ایک مذہبی تقدیس اور روحانی کیفیت حاصل کر لیتے ہیں، جس سے پوری زندگی ابدیت کی مہک سے متصف ہو سکتی ہے۔ بنیادی عقائد کا چوتھا جز فرشتوں یا ملائکہ پر یقین ہے۔ قرآن کے مطابق فرشتے خدا کی ایسی مخلوق ہیں جو سر تا سر اطاعت و فرما برداری کے لیے بنائی گئی ہیں اور ہر طرح کے نفسانی وساوس اور نافرمانی کے جذبہ سے آری ہیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پر انہوں نے قرآن کے بیان کے مطابق تخلیق آدم کے وقت یہ سوال اٹھایا تھا کہ آدم جیسی مخلوق کو بنانے میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے جو کہ فساد اور نافرمانی کا باعث ہوگی، جبکہ فرشتے ہر وقت خدا تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ ذکر موجود ہے کہ فرشتوں کو خدا نے نور سے پیدا کیا۔ قرآن پاک اور احادیث میں فرشتوں کے مختلف فرائض منصبی بیان ہوئے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی مختلف جماعتیں ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت اگر ہمہ وقت خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول رہتی ہے تو دوسرے فرشتے کائنات میں خدا تعالیٰ کے احکام و مرضیات کی وجہ آوری، انسانوں یا پیغمبروں کے پاس خدا تعالیٰ کی پیغام رسانی، جنت اور جہنم کی نگرانی اور مختلف دوسرے امور پر متعین ہیں۔ بعض اہم فرشتے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام وغیرہ مخصوص کاموں پر بھی مامور ہیں۔ تقدیر کا عقیدہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ اندازہ مقرر کر دینے، ناپ کر الگ کر دینے، چیزوں کی فطرت کے تعین جیسے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سورۃ القمر کی آیت نمبر 49 میں جہاں کہا گیا ہے ان کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک حساب اور اندازے سے پیدا کیا ہے، یا سورہ یاسین کی آیت 38 جہاں فرمایا گیا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور سورج اپنے مستقر کی طرف چلتا رہتا ہے، یہ حساب اسی قوت اور علم والے کا بنایا ہوا ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منازل متعین کر دیے ہیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی سوکھی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے، یا سورۃ الحجر کی آیت نمبر 21 میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہمارے پاس ہر چیز کے لامحدود خزانے ہیں لیکن ہم اس میں سے ایک متعین پیمانے کے مطابق اتارتے ہیں۔ لیکن احادیث میں دیکھیے بخاری شریف کتاب القدر، قدر کو ایک اصطلاحی مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے اور اس چیز پر زور دیا گیا ہے کہ انسان کے ساتھ جو کچھ بھی برے یا بھلے حالات و واقعات پیش آتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ اندازے یعنی قدر کے مطابق ہوتے ہیں۔
بعد کے دور میں بعض متکلمین نے قضاء و قدر میں جو کہ قرآن میں قریبی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں فرق کیا ہے، اور ان میں سے پہلی نوع کو خدا تعالیٰ کے کائنات اور انسان کے بارے میں ان بنیادی احکامات و مرضیات سے متعلق قرار دیا ہے جو ازل سے ہی طے کر دیے گئے ہیں، جبکہ قدر انفرادی طور پر ہر انسان کی روزمرہ زندگی اور موجودہ صورتحال سے متعلق ہے۔ بہر صورت قضاء و قدر کو دو الگ تصورات کی شکل میں یا ایک ہی اصطلاح قدر کے معنوں میں ابتدائے اسلام سے ہی بنیادی اسلامی عقائد کا حصہ سمجھا گیا ہے۔ قدر کے عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ عقائد میں سب سے پہلے یہی تصور ہے جو دینیاتی اختلاف کا سبب بنا، اور بنو امیہ کے ابتدائی دور یعنی 7ویں صدی عیسوی کے اواخر میں ہی قدر کے سلسلے میں مختلف آراء کی بنیاد پر مذہبی فرقوں یا مختلف مکاتب فکر کی بنیاد پڑ گئی۔ اس دور میں قدریہ، اس کے کچھ عرصہ بعد معتزلہ اور آج کل شیعہ قدر یا تقدیر کے مذکورہ بالا مفہوم کو، جس میں انسان کے تمام افعال اور اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات و حالات کا خالق اور ذمہ دار خدا تعالیٰ کو مانا گیا ہے، نہیں مانتے۔ مذکورہ بالا جماعتیں انسان کو اپنے اعمال میں مکمل طور پر خود مختار تسلیم کرتی ہیں۔ ان کے خیال میں بغیر انسانی اختیار کو تسلیم کیے ہوئے خدا تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں جزا و سزا کو بربنائے انصاف نہیں تسلیم کیا جا سکتا۔ اس کے برخلاف جمہور امت کے نمائندہ علماء و متکلمین جو بعد میں اہل سنت والجماعت کہلائے، ابتدائی دور سے ہی خدا تعالیٰ کی مکمل حکومت اور اس کی ہماگیر قدرت و اختیار کے تصور میں کسی قیمت پر کوئی کمی یا نقصان برداشت کرنے پر تیار نہیں تھے۔ چنانچہ ان علماء نے قدر یا تقدیر کے اسی تصور سے وفاداری استوار رکھتے ہوئے جس پر احادیث میں زور دیا گیا ہے اور جو تمام انسانی افعال و حالات کو امر الہی کا پابند قرار دیتا ہے، ایسی دینیاتی توجیہیں کرنے کی کوشش کی جو بغیر خدا تعالیٰ کے قدرت و اختیار میں فرق ڈالے ہوئے انسان کو کسی درجہ میں اس کے افعال کا ذمہ دار اور قیامت میں اس کو پیش آنے والی جزا یا سزا کا مستحق قرار دے سکیں۔ اس سلسلے میں ایک مشہور نظریہ امام ابو الحسن الاشعری متوفی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 945 عیسوی کا تصور کسب ہے، جس کی روح سے انسان کے افعال کا خالق اور ان کا صادر کرنے والا خدا تعالیٰ ہی ہے، لیکن انسان خدا کے حکم اور مرضی سے ان کو اپنا لیتا ہے۔ بعد کے ادوار میں اہل سنت والجماعت خصوصاً حنفی علماء نے بعض دوسرے مسائل کی طرح اس مسئلے میں بھی ابو منصور محمد ماتریدی رحمہ اللہ متوفی 944 عیسوی کے مسلک کو ترجیح دی۔ ان کا نظریہ انسان کو اپنے اعمال کا ارادہ کرنے یعنی اختیار اور ان کو اپنانے یعنی اکتساب میں ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کے مقابلہ میں زیادہ خود مختاری اور ذمہ داری عطا کرتا ہے، اور اس طرح روز جزا کے حساب کتاب کو زیادہ منصفانہ اور معقول بنیادوں پر قائم کرتا معلوم ہوتا ہے۔ اس ضمن میں الماتریدی رحمہ اللہ نے اس فرق کو بھی واضح کیا ہے کہ اگرچہ کسی فعل کو انسان اپنے ارادہ سے اختیار کرتا اور آزادانہ طور سے اپناتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کو اپنے علم کی بنا پر ازل سے ہی معلوم تھا کہ کس وقت کوئی شخص کون سا عمل اختیار کرے گا، اور ازل سے ہی اس عمل کے لیے حکم ہو چکا تھا، لیکن انسان کو جو سزا یا جزا ملے گی وہ اس آزادانہ اختیار اور اکتساب کی ہے جو اس نے خود سر انجام دیا۔ مندرجہ بالا اہم عقائد کے علاوہ جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے قطعاً ضروری سمجھا گیا ہے، کچھ اور عقائد بھی اہل سنت والجماعت کے نزدیک راسخ العقیدہ اسلام کا جز سمجھے گئے ہیں۔ ان عقائد میں عذاب قبر، سوال منکر و نکیر، پل صراط، میزان جس پر نیک و بد اعمال تولے جائیں گے، حوض کوثر، لوح محفوظ، شفاعت یعنی یہ عقیدہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز خدا تعالیٰ کی اجازت سے اس کے حضور اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے پر یقین رکھنا، جنت و جہنم کا ہمیشہ سے موجود ہونا، فاتحہ و خیرات کا ثواب مردوں کی روح کو پہنچنا، رسولوں کی عصمت یعنی یہ کہ ان سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہو سکتا، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بزرگی کا اعتراف، تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، گناہ کبیرہ سے کفر لازم نہ آنا اور قیامت میں دیدار الہی کا یقین وغیرہ شامل ہیں۔ جیسا کہ ان عقائد پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن، حدیث اور تواتر کے ذریعہ منقول اسلامی تعلیمات میں سے عقائد کی کتابوں میں مذکورہ بالا کا خصوصی انتخاب بیشتر کسی مختلفی مسئلہ یا دوسرے اسلامی فرقوں کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کے اپنے موقف کی وضاحت کے سلسلہ میں کیا گیا ہے، ورنہ عمومی اعتبار سے قرآن اور حدیث کی تمام تعلیمات پر یقین رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ شیعہ مسلک کے حضرات اپنے بنیادی عقائد میں تقدیر کو نہیں شامل کرتے، بلکہ
اس کی جگہ خدا تعالیٰ کے عدل پر ایمان ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ امامت کا تصور بھی ان کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ مذکورہ بالا عقائد کے علاوہ متعدد تعلیمات ایسی ہیں جن پر قرآن پاک اور احادیث میں زور دیا گیا ہے اور انہیں ہمیشہ سے اسلامی تعلیمات کا اہم جزو قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سب سے ہمہ گیر کائنات اور انسان کی فطرت سے متعلق تصورات ہیں۔ قرآن و احادیث کے مطابق اس کائنات کا وجود کسی اتفاق یا غیر شعوری طور پر کار فرما ازلی قوانین فطرت کے نتیجے میں نہیں ہوا، بلکہ یہ خدائے علیم و خبیر کے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک با مقصد تخلیق ہے۔ دیکھیے سورۃ الدخان آیت 38-39۔ فلسفہ و سائنس کی نظر میں اندھے مادے اور خود کار قوانین فطرت کی پیداوار بے روح کائنات کے مقابلے میں سامی مذاہب بشمول اسلام کا تخلیق کائنات کو ایک علیم و خبیر ہستی کے منصوبہ و ارادہ سے متعلق کر دینا، کائنات کو خالص مادی سطح سے بلند کر کے ایک ایسی معنویت اور روحانیت عطا کر دیتا ہے جس کے بعد انسان کے لیے اس سے ایک مثبت رشتہ قائم کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کائنات نہ صرف خدا تعالیٰ کی تخلیق ہے بلکہ اس کی اطاعت گزار اور پابند بھی ہے، جس کو قرآن پاک مسلم ہونے سے تعبیر کرتا ہے۔ دیکھیے سورہ آل عمران آیت 83۔ کائنات میں قوانین فطرت کی کار فرمائی جو ایک مادہ پرست ذہن کو خود مختار محسوس ہوتی ہے، قرآنی تصور میں فطرت اور کائنات کی طرف سے ان اوامر الہی کی اطاعت ہے جو مشیت الہی نے ازل سے ہی اس کے اندر ودیت کر دیے ہیں۔ اسی تصور کے پیش نظر قرآن پاک کثرت سے انسان کی توجہ مظاہر فطرت کی طرف مبذول کرتا ہے اور ان میں موجود نظم و ضبط اور ان کے قوانین میں استقلال سے خدا تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور بالواسطہ اس کی ہستی پر استدلال کرتا ہے۔ دوسری طرف اس مطیع و فرما بردار کائنات میں جس میں تمام مخلوقات شامل ہیں سوائے جنات کے جو انسانوں کی طرح ہدایت اور گمراہی اختیار کرنے میں آزاد ہیں، انسان ایک منفرد حیثیت کا مالک ہے۔ قرآن پاک کے بیان کے مطابق خدا تعالیٰ نے تخلیق آدم کے وقت انسان کو تمام مخلوقات پر افضلیت دیتے ہوئے اپنی جانشینی کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ انسان کی یہ افضلیت جیسا کہ اس سلسلے میں سورۃ البقرہ کی آیات 30 تا 34 سے معلوم ہوتا ہے اس کے علم کی بنا پر تھی جس کا مظاہرہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے کیا۔ پھر ایک اور جگہ تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان کے ذہنی اور روحانی امتیاز اور انفرادیت کی طرف قرآن پاک نے اس طور اشارہ کیا ہے کہ شعور ذات اور اس سے متعلق نیک و بد میں اختیار کی اخلاقی ذمہ داری کی جس امانت کو قبول کرنے سے دوسری مخلوقات عاجز رہیں، اس کو انسان نے بخوشی قبول کر لیا۔ سورۃ الاحزاب آیت 72۔ خود شناسی اور اختیار سے محروم مادی کائنات اور دیگر مخلوقات غیر اختیاری طور پر ان اوامر الہیہ کا جو قوانین فطرت یا طبی رجحانات کے طور سے ان میں رکھ دیے گئے ہیں اتباع کرتی رہتی ہیں۔ یہ صرف انسان کی خصوصیت ہے جس نے اس غیر اختیاری اطاعت سے الگ ہوتے ہوئے نیک و بد کی تمیز اور ان میں کسی ایک کو اختیار کرنے کی اخلاقی ذمہ داری کو قبول کیا۔ یہ شعور ذات اور اختیار کی آزادی غالباً اس خصوصیت علم کا بنیادی حصہ ہے جس نے حضرت انسان کو اس کائنات میں خدا تعالیٰ کی جانشینی کا شرف بخشا۔ انسان کی اخلاقی ذمہ داری کی اہمیت اور اس کی گراں باری اس وقت زیادہ صحیح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے جب ہم یہ نظر میں رکھیں کہ قرآن پاک کے مطابق انسان کو خدا تعالیٰ نے مادے کی ایک کثیف شکل گارے کی مٹی سے تخلیق کیا ہے، پھر اس میں اپنی روح پھونکی ہے۔ سورۃ الحجر آیات 26، 28 اور 29۔ اس طرح انسان کی فطرت میں ازل سے ہی کثافت اور نورانیت کا اجتماع ضدین موجود ہو گیا۔ اگر اس کی فطرت کا ایک حصہ انسان کو مادیت اور تاریکی کی طرف کھینچتا ہے تو روح الہی کا عنصر اس کو الوہی صفات کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اپنی فطرت میں نورانیت اور ظلمت کی اس کشمکش کے ساتھ انسان کو اپنے اعمال میں اختیار کے احساس نے ایسے امتحان میں مبتلا کر دیا ہے جو اس کے لیے مستقل اضطراب کا باعث بھی ہے اور جس پر اس کی تقدیر کا انحصار بھی ہے۔ اس غیر اطمینان بخش اور تشویشناک صورتحال میں اگر کوئی پہلو امید اور تسکین کا ہے تو یہ کہ خدا تعالیٰ کی رحمت اور ربوبیت نے انسان کو اس امتحانی صورتحال میں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق دنیا کی زندگی میں خیر و شر کی اس آزمائش میں انسان کی اعانت اور رہبری کے لیے خدا تعالیٰ نے ابتدا سے ہی اپنے رسولوں اور پیغمبروں کا ایک سلسلہ قائم رکھا جو اپنی تعلیمات کے ذریعے بنی نوع انسان کے اندر ازل سے موجود الوہی عنصر کی ہمت افزائی اور خیر و شر میں امتیاز کے لیے واضح اصول و قوانین پیش کرتے رہے۔ اس طور انسان کے لیے ہمیشہ یہ ممکن رہا کہ وہ اپنی فطرت کے صالح عنصر کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے خدا تعالیٰ کے طے کردہ روحانی اور اخلاقی اصولوں کو قبول کر لے اور ان کو اپنی دنیاوی زندگی میں مشعل ہدایت سمجھے۔
قرآنی تعلیمات میں انسانی مقدر کے اس تجزیہ کے بعد اگر ہم انسان کو بحیثیت ایک سماجی فرد اور جزو جماعت کے دیکھیں تو اس سلسلے میں بھی بعض قرآنی تعلیمات نہایت نتیجہ خیز اور دورست تصورات کی حامل نظر آتی ہیں۔ مثلا ایک تصور جس کے مضمرات بالکل ابتدائی آیات سے ہی نمایاں تھے اور جس کے مشمولات پر شاید توحید کے بعد سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، انسانوں کے درمیان مساوات اور باہمی رشتہ اخوت کا تصور ہے۔ وہ خواہ تمام بنی نوع انسان کے ایک ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہونے کی تعلیم ہو، یا انسان کے مختلف شعوب اور قبائل میں تقسیم ہونے کی محض تعارفی اہمیت ہو۔ سورۃ الحجرات آیت 13۔ وہ امیر و کمال میں غریبوں کے حق کی تلقین ہو، سورۃ الزاریات اور سورۃ المعارج آیات 19 اور 24-25، یا دشمنوں کے معاملے میں بھی ناانصافی سے بچنے کی تعلیم، یعنی سورۃ المائدہ آیت نمبر 9۔ وہ کسی کا تمسخر اڑانے، ٹو میں رہنے، بدگمانی اور غیبت کی ممانعت ہو، سورۃ الحجرات آیت نمبر 11-12، یا دور اور قریب کے پڑوسیوں کے حقوق ہوں، وہ تمام انسانوں کے لیے زندگی کا یکساں بنیادی مسئلہ، سورۃ الدہر آیت نمبر 1-30، اور ان کا ایک ہی حقیقی معبود و مقصود ہو، یا تمام انسانوں کے لیے ہدایت الہی کی ہمیشہ سے عمومیت، سورۃ النحل آیت نمبر 36، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا تمام انسانیت کے لیے مخصوص ہونا ہو، سورۃ السبا آیت 28۔ ان سبھی اور متعدد دیگر تعلیمات کے پیچھے ہم کو تمام انسانوں کے درمیان مساوات اور ان کے ایک خاندان اور برادری ہونے کا تصور کار فرما معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی زندگی سے متعلق قرآن پاک اور اسلام کی اہم ترین اصلاحات جو معاشرہ اور گھریلو زندگی میں عورتوں کی حیثیت اور مردوں پر ان کے حقوق، غلاموں سے سلوک میں بہتری اور ان کو آزاد کرنے کی ہمت افزائی، نیز غیر مذہب والوں خصوصاً اہل کتاب کو اسلام کے مذہبی نظام اور معاشرہ میں ایک متعین مقام دینے کے بارے میں ہیں، براہ راست قرآن کے انسانی مساوات اور بھائی چارے کے حق کے تصور کا نتیجہ ہیں۔ گو یہ ضرور ہے کہ مندرجہ بالا اصلاحات سے متعلق احکامات میں قرآن پاک نے اپنے نزول کے وقت کے مخصوص معاشرہ اور حالات کی رعایت رکھی تھی، لیکن ان احکامات سے قرآن کے بنیادی تصور انسانیت کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ انسانوں کی اجتماعی زندگی سے متعلق قرآن پاک کا ایک اور اہم تصور انسان کی مادی، اخلاقی اور روحانی زندگی کا کچھ یکساں، مستقل اور غیر متغیر قوانین کا تابع ہونا ہے۔ کائنات اور مادی فطرت کے سلسلے میں ان کے اندر موجود فطری قوانین کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں۔ یہاں ہمارا اشارہ ان اصول و ضوابط کی طرف ہے جو خدا تعالیٰ نے انسانوں کی اجتماعی اور انفرادی زندگی سے متعلق کر دیے ہیں، اور جن کو قرآن پاک سنت اللہ یعنی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ احزاب آیت 77 اور 62 سے تعبیر کرتا ہے۔ ان قوانین کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ مادی، اخلاقی اور روحانی تینوں سطحوں کو محیط اور ان کو ایک دوسرے سے مربوط کیے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک سطح پر ان قوانین کی کار فرمائی دوسری سطحوں کو بھی براہ راست متاثر کرتی ہے۔ قرآن پاک نے قصص سے پہلی امتوں کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس تذکرہ سے اس کی مراد انسان کی مذہبی تاریخ بیان کرنے سے زیادہ انہیں قوانین الہیہ کی طرف توجہ دلانا ہے جو ان قوموں کے حالات میں کار فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک نے متعدد مثالوں سے اس قانون کو واضح کیا ہے کہ اس کی ربوبیت اور رحمت کے نتیجے میں ہدایت آسمانی عمومی طور پر تمام اقوام و ملل کو بہم پہنچائی گئی ہے۔ پھر اس کی بھی متعدد مثالیں دی گئی ہیں کہ کس طرح بعض اقوام نے مجموعی طور پر اور بعض کے ایک حصے نے پیغام الہی کو رد کیا اور خدا تعالیٰ کے مقابلے میں نافرمانی اور سرکشی کا رویہ اختیار کیا۔ یہاں پر خدا تعالیٰ کا ایک اور قانون مہلت عمل میں آتا ہے، مگر اس کا لازمی نتیجہ مزید سرکشی اور غفلت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، یہاں تک کہ مہلت ختم ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ سے سرکش اور باغی قوم یا ان میں سے نافرمانوں کی جماعت عذاب الہی کا شکار ہوتی ہے۔ اسی طور جس قوم یا جماعت نے انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا اور ان کے ذریعے آئے ہوئے پیغام الہی کو قبول کیا، وہ کامیابی اور خدا تعالیٰ کی نصرت و تائید کی مستحق ٹھہری۔ روحانی طور پر رعونت اور غفلت کو اختیار کرنے کا نتیجہ اخلاقی زندگی میں نفس پرستی اور بے راہ روی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جو مادی سطح پر کسی فرد، جماعت یا قوم کی مادی تباہی کا سبب بن جاتی ہے، جبکہ حق پرستی اور تعلق مع اللہ اخلاقی درستی اور مادی غلبہ اور کامرانی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح ارادہ، عمل اور مادی نتائج کی تینوں سطحوں کو محیط ان الہی قوانین کی کار فرمائی قرآن پاک کے ان مہمات تصورات میں سے معلوم ہوتی ہے جن کو وہ اپنی تعلیمات میں نمایاں حیثیت دیتا ہے اور جن کو ذہن نشین کرانے کے لیے ان کا بار بار اعادہ ضروری سمجھا گیا ہے۔ جہاں تک دنیاوی زندگی کی طرف اسلامی رویہ کا تعلق ہے، اس میں بھی قرآن پاک کی تعلیم ایک منفرد خصوصیت رکھتی ہے۔ دوسرے مذاہب عالم سے صرف نظر کرتے ہوئے اگر ہم محض اسلام سے پہلے کے دونوں سامی مذاہب کو دیکھیں تو دنیاوی زندگی کے سلسلہ میں ان کا رویہ بالکل متضاد خصوصیات کا حامل ہے۔
یہودی روایت میں، جیسا کہ اس باب کے ابتدائی حصہ میں ہم ذکر کر چکے ہیں، ایک طویل مدت تک آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ جو کچھ کامیابی کا یا ناکامی، اپنے اعمال یا برا یا بھلا بدلہ ان کو ملنا تھا، وہ اسی دنیا میں خوشحالی و کامرانی یا بدحالی اور غیروں کی محکومی کی صورت میں ملنا تھا۔ ان کے تصور میں جو اسی دنیا تک محدود تھا، دنیاوی زندگی کی کامیابی یا ناکامی ہی وہ پیمانہ تھی جس سے خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کا اندازہ کیا جا سکتا تھا، اور اسی دنیا میں کامیابی کا حصول اور ناکامی سے بچنا ان کا مقصود تھا۔ دوسری طرف عیسائیت نے اس رویہ سے پوری طرح انحراف کرتے ہوئے صرف روحانی زندگی کو اپنا مطمع نظر بنایا۔ یہودیت کے برخلاف عیسائیت نے دنیاوی زندگی کو قطعا نظر انداز کرتے ہوئے حکومت الہیہ کو اپنا مقصود سمجھا، جس میں شامل ہونے کی سعادت اس دنیا میں مومنین کو روحانی طور پر اور آخرت میں ظاہری طور پر حاصل ہوگی۔ اسی نقطۂ نظر کے مطابق عیسائیت نے رہبانیت، تجرد اور ترک دنیا کے رجحانات کی ہمت افزائی کی اور ان کو سچی مذہبیت کا مقصود سمجھا۔ اسلام نے اپنے دونوں پیشتر و سامی مذاہب سے الگ ہٹ کر اس معاملے میں ایک درمیانی راہ اختیار کی ہے۔ قرآن پاک اگر ایک طرف آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کو لہو و لعب سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64 اور متاع الغرور سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 سے تعبیر کرتا ہے، اور اس طرح اس دنیا کی بے ثباتی اور اس کا انسان کا مقصود نہ ہونا واضح کرتا ہے، تو دوسری طرف انسان کے خاندانی سماجی زندگی میں فرائض متعین کر کے اور دنیاوی فوائد کو خدا تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات میں شمار کر کے، بلکہ خدا تعالیٰ کی متعینہ حدود میں ان کے استعمال کی ہمت افزائی کر کے، سورۃ الاعراف آیت 31 کم تر درجہ میں ہی صحیح اس دنیا کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے۔ در حقیقت قرآن پاک کے نقطۂ نظر سے یہ دنیا نہ تو سراسر شر ہے جس سے ہر قیمت پر فرار ہی بہتر ہے، اور نہ یہ اپنے آپ میں آخرت کی طرح مستقل حیثیت کی حامل ہے کہ اس کو انسان اپنی زندگی کا اصل مقصود بنائے، بلکہ قرآنی تصور میں یہ دنیا دارالامر اور دارالامتحان ہے، سورۃ الملک آیت نمبر 2، جہاں انسان کو ایک محدود اختیار دے کر بھیج دیا جاتا ہے کہ وہ نیک و بد میں سے جس کو چاہے اپنے لیے پسند کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، سورۃ الدہر آیت نمبر 2 اور 3۔ پھر انسان کے اپنے ارادے اور عمل کی مناسبت سے ہی اس کی اصل اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ دنیا باوجود انسان کا مقصود اور اصل ٹھکانہ ہونے کے انسانی تقدیر کے نقشے میں اپنی ایک افادیت اور ایک حیثیت رکھتی ہے۔ مندرجہ بالا عمومی تعلیمات اور ان کی مناسبت سے مخصوص احکامات کے علاوہ قرآن کے بعض احکامات و تعلیمات مذہب کے اس پہلو سے متعلق ہیں جس کو عبادات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان میں قرآن اور احادیث کی بنیاد پر توحید کا لسانی و قلبی اقرار، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ بعض علماء کی رائے میں جہاد کی خدا کی راہ میں جان و مال کا خرچ کرنا بھی ان مرکزی عبادات میں شامل ہے، مگر جہاد کی فرضیت اور اس کی تعریف میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ مسلمان فرقوں میں صرف خارجیوں نے جہاد کو واضح طور پر ارکان اسلام میں شمار کیا ہے۔ اسلام میں عبادات کا مقصد خدا کے حضور میں انسان کا اپنی عبدیت اور بندگی کا اعتراف و اظہار کرنا ہے، اور اسی مناسبت سے ان عبادات کو حقوق اللہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اپنی مرکزی اہمیت اور ظاہری عمل سے تعلق رکھنے کے بنا پر یہ عبادات مسلمانوں کے مخصوص شعار کی حیثیت بھی رکھتی ہیں اور جزوی اختلاف کے ساتھ ہر فرقہ اور مسلک کے مسلمانوں میں مشترک ہیں۔ اپنی اس نوعیت میں یہ عبادات مسلمانوں کے درمیان باہمی رشتہ اخوت کو مضبوط کرنے اور امت مسلمہ کو دوسری قوموں سے ممتاز کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ اسلامی روایت اور تمدن کا ارتقاء اس موضوع کا مطالعہ کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔